बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मौजू तो आज का बहुत अहम है और शादी से पहले वो एक ख़ास बात जो हर लड़की को जाननी चाहिए, जिसका इल्म उसको होना चाहिए। मगर इससे पहले ढेर है मैसेजेस का, उनमें से दो मैंने चुने हैं। बिन्नत सबा कहती हैं कि सर मेरी और मेरी देवरानी की इकट्ठी मंगनी हुई, इकट्ठी शादी होने वाली है, मुझे बताइए कुछ टिप्स के मैं वहाँ जाके दिलों में उससे ज़्यादा जगह कैसे बनाऊँ। मेरे बच्चे, इसके लिए तो हमारा कोर्स है अभी जो नया बनाया है गृहस्थी, इसको फ़ौरन कर लीजिए, रट लीजिए। इसके 12 हिस्से हैं और इन दोनों चक्कों की मामूली सी प्राइस है, यानी एक ब्रांडेड सूट की भी प्राइस नहीं है। 4000 में मत घबराइए और कम से कम अपने आप पे खर्च कीजिए। एक आपको ये करना चाहिए, दूसरा वो करना चाहिए अडोरेबल गर्ल वाला। उसमें 21 चीज़ें हैं जो आपको मुमय्यज़ और मुमताज़ करेंगी और वहाँ दिल में जगह बनाना। ज़र्रीन कहती हैं कि सर शादी के बाद नंदों को भाभीयों से मिलते वक्त क्या एहतियातें करनी चाहिए। मेरे बच्चे, सेम आंसर आपका भी है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो प्री मैरिज काउंसलिंग की हैं वो आप अगर कोर्स कर लें तो बहुत आसानी से समझ। घर में माँ नहीं समझा सकती, घर वाली औरतें नहीं बता सकती, वो सब तासुब से भरी होती हैं और आमतौर पर बताते हुए वो उस तरह की रिश्तों को पहले साथ साथ बुरा कहेंगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इस तरह के बेशुमार वाक़यात आए होते हैं और उन्होंने बुरे बुरे वाक़यात ही याद किए होते हैं। अच्छा जी, ये बीबी मिस तलहा कहती हैं कि सर मेरे शौहर के दुखों ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। वैसे मर्दों की भी अक्सरियत यही राय है कि बीवियों की वजह से उनके सर में दर्द होता है और वो कहती है मुझे तो डिप्रेशन का आर्जा लाहक हो गया। तो बेटा जी, जब डिप्रेशन हो और सर दर्द हो और तो हाफजा भी कमज़ोर होता है, नींद भी ख़राब होती है और जो आपके साथ रहने वाले हैं सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ रूइंड। तो इसलिए फौरी तौर पे जिसका हल है, वैसे तो आपने मानना नहीं है तो आप कहेंगे जी कोई ऐसा हल हो, कोई इंजेक्शन लग जाए, कोई कैप्सूल आ जाए। तो हमने फिर आपके जैसे लोगों की वजह से ही मुमताज़ हर्बलिस्ट कायनात साहबा से बात की थी और उन्होंने, जो उनका दायरा है कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स, और उन्होंने फिर ये ब्रेन बूस्टर बनाया। ख़ास तौर पे ये खालिस नट से और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से बना है। मैं चूँकि ख़ुद इन दोनों खा रहा हूँ, मैं तो लज़्ज़त की वजह से खा रहा हूँ। इट्स वेरी लजीज डिलीशियस। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, और है भी इकोनॉमिकल। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने जो जितने भी दोस्त यहाँ से रब्ता करेंगे हमारी वीडियो सुनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि जी वैसे तो इसकी प्राइस ज़्यादा है लेकिन इनको 500 की रायत मिल जाएगी। यानी सुबह आपने ब्रेन बूस्टर खाना है और शाम को आपने, ये है जी सुकून इन 40 डेज़, ये भी हर्बल है और ये एक पेस्ट है जिसको आपने चम्मच की जो दुम होती है, ज़रा चम्मच का मुंह ज़रा बड़ा हो तो इसमें नहीं जाएगा, तो चम्मच की दुम से लगा के आप खाएंगे सोने से ज़रा पहले, और साथ दूध पी लेंगे या गर्म पानी पी लेंगे। ये ब्रेन पे और ब्रेन की बेचैनी पे, एंग्जाइटी पे, ख़ास तौर पे डिप्रेशन पे आपको अंदाज़ा है। बाकी जितनी दुआएं हैं यूनानी, वो सब नींद आवर हैं, इलाज नहीं कर पाती। ये आपके दिमाग को खूबसूरत बढ़ाएगा, बेहतर करेगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करेगा। उसका एड्रेस नोट कर लीजिए, ये उनको आप व्हाट्सएप करें और वहाँ से वो आपको जवाब दे देंगे और पेंथर या किसी के ज़रिए आपको भिजवा देंगे। और 0341657826 ये व्हाट्सएप का नंबर है कायनात हर्बल का, तो आप उनसे रब्ता कीजिए और उनसे दोनों ये मंगवा लीजिए। कौन कौन सा? सुकून इन 40 डेज़ और ब्रेन बूस्टर। जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और अभी छोटे स्कूल जाने शुरू हुए, नाश्ता करना नहीं चाहते, उनको ब्रेन बूस्टर दीजिए। जिनके मियाँ बहुत तंग करते हैं, दिमाग हिले हुए हैं, जिनके बाबे बहुत तंग करते हैं, सारा दिन हर एक को टोकते हैं, रोकते हैं, दिमाग, हम ये तो नहीं कह सकते कि बाबों का दिमाग ख़राब हो जाता है, पर हिल जाता है, तो उनको भी ब्रेन बूस्टर की और सुकून इन 40 डेज़ की, ये जो रिसर्च की चीज़ें होती हैं इनका एक अपना इम्पैक्ट होता है। अच्छा जी, जो आज का मसला मैंने आपसे कहा था
کہ شادی سے پہلے کی وہ خاص بات جو ہر لڑکی کو جاننی چاہیے۔ اب میں آپ کو اپنے دل کا درد بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع ممکن ہے آپ اپنے اینگل سے لیں، پر میں اس کو اپنے اینگل سے لوں گا۔ چند ہفتے پہلے ایک صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے، 2 سال ان کی شادی کو ہوئے تھے اور ایک ان کا بچہ تھا، گود میں تھا، اور ایک بچہ ان کا ہونے والا تھا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بٹھایا، مجھ سے ملوایا، پانی وانی پینے کے بعد انہوں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ تم جا کے گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے کہا میں نے گاڑی میں نہیں بیٹھنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر سر کا جو ویٹنگ روم ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو وہ ویٹنگ روم میں بیٹھ گئی، پر وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ یعنی جیسے آپ کا ہوتا پورا بدن کان بنا ہوتا ہے کہ میرے خلاف کون سی بات ہے جو ہونے والی ہے۔ جب انسان کے دل میں چور ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ چلی گئیں تو انہوں نے مجھے کہا سر میک شور کریں آپ کے کوئی بھی اسسٹنٹ کو باہر نہ آئے۔ اگلی بات جو انہوں نے کہی کہ سر شادی سے پہلے میں لڑکی کے بارے میں ایک ہی چیز سوچتا تھا کہ یہ پاکیزہ ہونی چاہیے، یہ وفادار ہونی چاہیے، اور میری غیر موجودگی میں چونکہ اللہ رسول نے کوئی پابندیاں زیادہ لگائی نہیں ہے، ایک ہی بات کی گارنٹی مانگی تھی لڑکی سے کہ تم اپنے میاں کے بستر کی یا عزت کی حفاظت کرو گے۔ تو میں نے اور زیادہ کوئی توقع ہی نہیں کی تھی، اللہ سے سوچتا تھا مجھے خوبصورت سی اور امیر اور اس طرح کی میں مانگتا ہی نہیں تھا۔ میں کہتا تھا کہ مجھے کہ ایسی عورت مل جائے جو وفادار ہو، لائل ہو، پاکیزہ ہو اور باقرہ ہو۔ اگلی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا سر 2 سال جس میں نے اذیت سے گزارے ہیں یہ میرے والد کے دوست کی بیٹی ہیں، تو ہمارے گھر کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہ پہلی بات ہے جو ہر لڑکی کو جاننی چاہیے کہ لڑکا اس سے توقع کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہماری شادی ہوئی اور شب زفاف کہتے ہیں پہلی شب کو میں نے ان کے ساتھ تعلق بنایا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ باقرہ نہیں ہے۔ تو میں نے اچانک ان سے پوچھا کہ آپ کی تو پہلی شادی تھی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھے شاید نہ پتہ چلتا۔ یعنی ایک شادی سے پہلے میری پھپھو نے مجھے بار بار فون کر کے کہا، اور شادی کے اگلے روز انہوں نے مجھ سے پوچھا رات تمہارے بستر پہ بلیڈنگ تو بہت ہوئی ہوگی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ایک جو پاکیزہ لڑکی ہوتی ہے پہلی اس کی شادی ہو تو یہ نشانی ہے۔ خواتین حضرات، اس مرد نے، اس لڑکے نے، وہ جو 2 بچوں کا باپ، اس نے کہا سر آپ سوچیں میرے دکھ کی بات کہ میں اس شب سے اب تک لحاظ میں شادی نبھا رہا ہوں، پر میں اس کے کریکٹر کے بارے میں بالکل یکسو ہوں کہ جس طور پہ اس نے میرے ساتھ بیہیو کیا وہ ایک کنواری لڑکی یا جس کو آپ ماڈسٹ کہتے ہیں وہ والی نہیں تھی۔ میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ اس نے کہا میں نے سنا ہوا ہے کہ لوگ پہلی رات ہی ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں، پر میں بامروت ہوں، مجھے اس کے ماں باپ کا بھی احساس ہے، اپنے ماں باپ کے احساس ہے، لیکن اب میں اپنے درد کا کیا کروں، میں اپنے دکھ کا کیا کروں، اس پریشانی کا کیا کروں کہ جس کی وجہ سے میری زندگی میں نہ میں گھر میں خوش ہوتا ہوں۔ یہ تو ایک فطری پروسیس ہے کہ جو ہو جاتا ہے جہاں سے بچے پیدا ہو گئے، باقی سب کو یہی پتہ ہے کہ اٹس اے نارمل، ہماری لیونگ چل رہی ہے، پر میرا تو اس سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کی میں نے ویڈیو نہ دیکھی ہوتی تو لٹرلی کسی چھوٹے موٹے پہاڑ جیسا بوجھ ہے جو میرے دل پہ ہے، کاش آپ ان لڑکیوں کو کہہ سکیں کہ تم سے نہ تمہاری خوبصورتی سے، نہ تمہارے قد سے، نہ تمہاری پڑھائی سے کسی مرد نے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ بعد میں اسے صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، شروع والے دن بھی اور بعد بھی، کہ لڑکی پاکیزہ ہو، لڑکی کردار کی پکی ہو، وفادار ہو، لائل ہو۔ اس نے یہ اس کے لفظ ہے کہ کتے بلیوں کی طرح جگہ جگہ منہ نہ مارا ہوا ہو، اور یہ جو انسانی شرف اللہ نے دیا ہوا ہے عورت کو کہ وفادار ہے اور خیال کرنے والی، جو کہ اس سے نسل آگے چل رہی ہے۔ خواتین حضرات، ایسے جب پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں، سچی بات ہے ان کا جو دکھ اور ان کا درد ہے یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم تو اس کی جو ویوز ہیں پورے کمرے میں موو کرتی ہیں۔ میں نے ان کو ڈھارس بندھائی، ان کو اس کا کوئی سلوشن بتایا، حل بتایا، پھر میں نے اس خاتون کو بلایا
اور اس خاتون سے جب میں نے سوال و جواب کیے تو میرا دل دھک سے رہ گیا جب اس نے کہا کہ سر آپ کو خدا کا واسطہ مت بتائیے گا، اس شادی سے پہلے میرا ایک افیئر تھا، میں 2.5 سال اس افیئر میں رہی۔ اور آپ سوچئے، نہ اس کی ماں کو پتہ نہ اس کے باپ کو پتہ، بالکل شریف النفس جیسے دونوں نے بتایا، ایک اپنے ماں باپ کی پکچر بنائی، تو ایسے شریف النفس ماں باپ کی بیٹیاں اگر یہ بات بھول جائیں تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ کوئی نصیحت نہیں ہے، چونکہ ایک کیس میرے سامنے آیا اور اس کے نتیجے میں یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کچھ اور عرصہ یہ رشتہ چل جائے گا، پر ان میں سے کسی بھی ایک ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد کوئی بھی مرد ایسی عورت کو جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ وہ موڈسٹ نہیں تھی، پاکیزہ نہیں تھی اور اس نے اپنی بکارت ضائع کر دی تھی، اس کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہے گا۔ بچے بھی رولیں گے، وہ لڑکی بھی رولے گی، پر تب آپ کیا کریں گے جب یہ حادثے کی سزا آپ کو مل جائے گی؟ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ہر لڑکی یہ بات یاد رکھے کہ وہ جو کمزور لمحہ آتا ہے جس میں آپ کا ایمان بھی جاتا ہے، جس میں آپ کی عزت بھی جاتی ہے، جس میں آپ کی محبت بھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ آپ کا فیوچر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ براہ راست اس سے پوچھ لے، وہ قسم دے دے ماں کی، بہن کی، باپ کی، قرآن کی، تو آپ کے پاس کس منہ سے جھوٹ بولو گے؟ وہ جو پکڑ ہوتی ہے وہ پکڑ برباد کر دیتی ہے خاندان کو بھی، دل کو بھی، رشتے کو بھی۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، مگر بچیوں کو یہ اپنے کمروں میں لکھ کے لگانا چاہیے کہ مجھے ہر صورت میں ان بے وفا اور مکار افیئر کرنے والے لڑکوں سے بچنا ہے تاکہ ان کی عزت رخصت نہ ہو اور بربادی ان کا مقدر نہ بنے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔